کہ یہ بہت ہی کنڈیمیبل حرکت ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ یہ ایک ایسے موقع پہ جبکہ ملک میں یونٹی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، ایسے موقع میں ملک کو بانٹنے کی کوشش ہے۔ تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی ٹیررسٹ ہیں، اور ان کا بھی اسٹرانگ ورڈز میں سب مل کر ان کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور ان کو بھی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، اس لیے کہ وہ غدار ہیں، وہ اینٹی نیشنل، وہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جو پسماندہ مسلم ہیں ان کو بھی اوبیسی لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو پسماندہ مسلم ہیں وہ اوبیسی لسٹ میں شامل وہ تو ہے، ملک میں اکثر ریاستوں میں او بی سی پسماندہ مسلمان وہ او بی سی لسٹ میں ہیں اور ہونا چاہیے، بلکہ اس سے آگے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ایس سی ایس ٹی ہیں وہ بھی جو مسلمان ہیں اگر وہ شیڈول کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں، شیڈول ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ ریزرویشن بھی ان کو ملنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آگرہ میں اس انسیڈنٹ کو لے کر پہلگام کے اور ملک کے کئی حصوں میں لوگوں کو قتل کیا گیا، نام پوچھ کر، دھرم پوچھ کر، کیا اس کو جسٹیفائی کیا؟ اس پہ تو ہم نے بات کی ہے تفصیل سے، اس پہ تو ہمارے اسٹیٹمنٹ میں تفصیل سے بات کی گئی ہے کہ یہ بہت ہی کنڈیمیبل حرکت ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ ایک ایسے موقع پہ جبکہ ملک میں یونٹی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، ایسے موقع میں ملک کو بانٹنے کی کوشش ہے۔ تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی ٹیررسٹ ہیں، اور ان کا بھی اسٹرانگ ورڈز میں سب مل کر ان کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور ان کو بھی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، اس لیے کہ وہ غدار ہیں، وہ اینٹی نیشنل، وہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ 10 دن ہو گئے تقریباً اس حملے کو لے کر، حملے کو ہوئے سرکار کے اثر پر ہم نے دیکھا کہ بہت ساری میٹنگس ہوئی ہیں، سی سی ایس ہوتی ہے، رکشا منتری ملتے ہیں، سی ڈی ایس کو بلایا جاتا ہے۔ کنکریٹ ایکشن آپ کو لگتا ہے کہ 10 دنوں میں ہونا چاہیے تھا؟ کچھ سینکشن لگائے گی پاکستان، لیکن کوئی بڑا ٹھوس قدم سرکار کی اور سے ان 10 دنوں میں آپ امید کر رہے ہیں؟ جی وہ بھی ہم نے بات کہی ہے کہ اس پورے واقعے سے جو سیکیورٹی کا ارینجمنٹ ہے ہمارا، اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے، جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے پہلگام میں، ان کو پکڑنا ہے اور ان کو سزا دلانا ہے، اصل کام وہ ہے۔ باقی تو سب اسٹیٹمنٹس ہیں اور ماحول کو گرم کرنے کی کوشش ہے، وہ ایک دوسری چیز ہے۔ اصل جو کلپریٹس ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا، پکڑنا، ان کو سزا دلانا، یہ اصل کام۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ اس وقت تک یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس سلسلے میں کوئی کانکریٹ اسٹیپ ہوا ہے۔ تو ہم نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد یہ کام ہونا چاہیے، اصل جو مجرم ہیں ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ سر آپ نے ایک بات کہی کہ بہت سارے پروگرام اب تک ہو چکے ہیں، جگہ جگہ ہو چکے ہیں، آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ کیا ہے۔ کون سے؟ بہت امینڈمنٹ جی کیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بتی گل کا بھی ایک پروگرام رکھا گیا، جگہ جگہ اس کے اثرات بھی دیکھنے کو ملے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو پبلک سپورٹ ہے، جو عوام کی کنیکٹیوٹی ہے اس چیز کو لے کر، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک کمی نظر آ رہی ہے کہ اس طرح سے وہ سپورٹ نہیں مل پا رہا ہے ابھی تک آرگنائزیشن کو، چاہے وہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو جو ہونی چاہیے، کیونکہ بہت بڑا یہ معاملہ ہے مسلمانوں سے متعلق، ان کی جائیدادوں سے متعلق، اور عوام میں کہیں نہ کہیں ایک بیداری کی کمی دکھ رہی ہے۔ اس بیداری کے لیے کیا کیا جانا ہے؟ نہیں، بہرحال ہم کو تو ایسا نہیں لگتا ہے، عوام تو بہت بیدار ہے، جہاں بھی ہم جا رہے ہیں لاکھوں کا مجموعہ ہے، چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں، بنگلور جیسے ٹاؤن میں، مالیگاؤں جیسے ٹاؤن میں، اور وجے واڑا جیسے ٹاؤن میں، چھوٹے پلیسز ہیں جہاں کبھی اس طرح کی بہت ہیوج گیدرنگس نہیں ہوتی تھی، وہاں لاکھوں لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ اور ابھی بتی گل کا پروگرام آپ نے دیکھا کہ جتنے مسلم علاقے تھے وہاں تو رات میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، ٹوٹل سناٹا چھایا ہوا تھا، جنرل علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پہ سناٹا چھایا گیا، پوری اپوزیشن متحد ہے، اور متحد ہو کر اس نے، ساری اپوزیشن پارٹیز نے اس کے خلاف پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائی ہے، پارلیمنٹ کے باہر بھی جگہ جگہ جو جلسے ہو رہے ہیں، احتجاجی پروگرام ہو رہے ہیں، اس میں مختلف اپوزیشن پارٹیز کے ایم پی شریک ہو رہے ہیں، اپوزیشن پارٹیز کے لیڈر شریک ہو رہے ہیں، سول سوسائٹی پوری طرح ایکٹیو ہے۔ ابھی میں کل ہی کلکتہ میں تھا، وہاں کی سول سوسائٹی کے سارے لیڈرز، مختلف ریلیجیس لیڈرز، سکھزم سے متعلق، کرسچینٹی سے متعلق، بدھزم سے متعلق، سارے ریلیجیس لیڈرز موجود تھے، تقریباً 80-85 کلکتہ کے پرومیننٹ سول سوسائٹی لیڈرز موجود تھے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ
حالیہ دنوں میں ایسی بیداری اور اتنا ماس لیول پر پبلک سپورٹ کسی ایشو پر کم ہی ملا ہے جتنا اس وقت وقف کے ایشو پر ہم کو نظر آ رہا ہے. سر آپ نے ابھی پہلگام کے حوالے سے سات سینسس کا اعلان اس وقت ہوا ہے کہ پہلگام پہ بحث چل رہی ہے، تو کیا اس کی طرف سے دھیان رکھا جائے؟ سر ایک سوال اور لے لیجیے. ابھی جی. پہلگام کے حوالے سے آپ نے یہ کہا کہ اس کو ہندو مسلم بیانیے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے کشمیریوں پہ حملے ہوئے، کئی جگہ مسلمان پہ حملے ہوئے، لیکن سرکار کی طرف سے اس پر کسی بھی طرح کا کوئی رد عمل یا قدم نہیں اٹھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہندو مسلم کرانے میں سرکار کی نیت بھی کہیں نہ کہیں شامل ہے. آپ کو لگتا ہے سر؟ بہرحال نیت ہو نہ ہو یہ تو آپ لوگ تجزیہ کریں، لیکن ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ سرکار اس پر ایکشن لے اور سخت سے سخت سزا دے اور اس ٹرینڈ کو روکے، اس لیے کہ یہ ملک کے مفاد کے سب خلاف ہے. اس وقت پورے ملک میں یونٹی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے. ایشو کو ڈائیورٹ کر کے اس کو ہندو مسلم بنانا اور نیشنل مارننگ کی، کل میں نے وہاں کلکتہ میں کہا کہ اس وقت نیشنل مارننگ کی، نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے. ایسے موقع پہ آپ نیشنل اسکیپ گوٹنگ میں مصروف کہ آپ اپنے ہی ملک کے ایک طبقے کو اسکیپ گوٹ بنانا چاہتے ہیں. تو یہ نیشنل اسکیپ گوٹنگ یہ بہت بڑی اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی ہے، ملک کے مفاد کے خلاف ہے. اس لیے ہم سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پر سرکار سختی سے ایکشن لے، اس کا نوٹس لے اور یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے، اس کو جلد سے جلد روکے. سر اگلے سطر میں چونکہ مرکزی حکومت UCC لانے کی تیاری کر رہی ہے، تو اس پر جماعت اسلامی کی کیا تیاری ہے اس کی مخالفت؟ یہ تو ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ وہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ممکن نہیں، امپاسبل ہے. لا کمیشن نے بھی یہ بات کہہ دی ہے تفصیلی اسٹڈی کے بعد کہ ہندوستان میں اس وقت یونیفارم سول کوڈ پاسبل نہیں. اور جو کچھ اتراکھنڈ میں لایا گیا ہے یا گجرات میں لانے کی تیاری ہو رہی ہے، آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح کہ یہ یونیفارم سول کوڈ ہرگز نہیں ہے، یہ مس نارمل ہے. یعنی یونیفارم سول کوڈ تو وہ ہوتا ہے جو سارے سٹیزنز کے لیے ہو. آپ نے جب آدیواسیوں کو ایگزم کر دیا، فلاں کو ایگزم کر دیا، فلاں کو ایگزم کر دیا، تو یہ یونیفارم سول کوڈ کہاں رہا؟ تو یونیفارم سول کوڈ کے نام سے صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے ہراسمنٹ کی کوشش ہے. تو اسے یونیفارم سول کوڈ کہنا بھی نہیں چاہیے، پریس کو بھی نہیں کہنا چاہیے. پریس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس سے وہ یونیفارم سول کوڈ نہ کہے، ہے ہی نہیں یونیفارم سول کوڈ. جو کچھ ہے وہ ایک نامعقول حرکت ہے، مسلمانوں کو ہراس کرنے کی کوشش ہے. تو ایکچوئل یونیفارم سول کوڈ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ اور ثابت ہو گیا ہے اتراکھنڈ کی اس کوشش سے، یہ اور ثابت ہو گیا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ پاسبل نہیں ہے. تو ایسی امپاسبل کوشش اور خاص مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے ہراس کرنے کی کوشش، اس کو تو ہر جگہ سے کنڈیم کیا جانا چاہیے. سوال ہے دیکھیے، ہم کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقف بورڈ جماعت اسلامی ہند کے پاس نہیں ہے. جی ایک منٹ میں بتا. یہ مسلمان علماء عام طور پہ میڈیا میں ایسا تاثر دیا گیا ہے کہ وقف بورڈ کا مطلب یہ مسلمان علماء کے پاس ہے، کلرجی کے پاس ہے اور وہ اس کو پورا نظام چلانا ہے. وقف بورڈ ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے، جس طرح اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے، الیکشن کمیشن جس طرح ایک انسٹیٹیوشن ہے، جس طرح اور گورنمنٹ کے یونیورسٹیز ہیں، اسی طرح ایک وقف بورڈ ہے، گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے. اس میں پہلے بھی جو نامینیشنز ہوتے تھے گورنمنٹ پروسیجرز کے مطابق ہوتے تھے. وقف کا جو چیف آفیسر ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، وہ گورنمنٹ نامینیٹ کرتی تھی. وہ گورنمنٹ کے سامنے جواب دہ ہے، گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے. اور جس طرح گورنمنٹ کے اور انسٹیٹیوشنز میں کرپشن ہے، مس مینجمنٹ ہے، ٹھیک اسی طرح وقف بورڈ میں بھی. تو اس کو امپروو کرنے کی اور وہاں حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. یہ مسلم آرگنائزیشن ہمیشہ سے اس کا ڈیمانڈ کرتی رہی ہے کہ وقف بورڈ کے مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے، کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آپ اسٹیپس لیجئے. بہت سے اسٹیپس سجائے بھی گئے، لیکن بجائے وہ اسٹیپس لینے کے گورنمنٹ نے ایک ایسا قانون لایا ہے جو ٹوٹلی ریورس ڈائریکشن میں جانے والا ہے، بجائے سسٹم کو بہتر بنانے کے سسٹم کو اور خراب کرنے والا ہے. اس لیے اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. اگر گورنمنٹ یہ کوشش، یہ اس طرح کی کوئی سجاؤ لے کر آتی جس کے ذریعے جیسا آپ کہہ رہے ہیں یونیورسٹیز بنانا آسان ہوتا، کالج بنانا آسان ہوتا، غریبوں کو وظیفے دینا آسان ہوتا، وقف کی جو پراپرٹیز ہیں اس کو پروڈکٹیو بنانا آسان ہوتا، اس طرح کی اگر کوئی سجاؤ گورنمنٹ لے کر آتی
तो सबसे पहले हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड जो है तो आप